صبح وہ پھر جلدی آ گئی تھی۔ سیاہ فام لڑکی آج بہت پہلے سے اس بینچ پہ بیٹھی تھی۔ اسے دیکھ کر محمل کے قدم تیز ہو گئے۔ قدموں کی چاپ پہ ہی اس نے سر اٹھایا۔ محمل نے دیکھا، اسے دیکھ کر اس کی سیاہ آنکھوں میں امید کے دیے جل اٹھے۔ سڑک خالی تھی، دور نارنجی سورج طلوع ہو رہا تھا۔ محمل اس کے بالکل سامنے آ کھڑی ہوئی، سورج کی نارنجی شعاعیں اس کے پیچھے چھپ گئیں۔ تمہیں شرم تو نہیں آتی ہوگی میرے ساتھ ایسا بیہودہ مذاق کرتے ہوئے؟ سیاہ فام لڑکی کی نگاہیں اس کے ہاتھ میں پکڑی کتابوں پہ جھکیں۔ ایک دم ہی اس کی آنکھوں کی جوت بجھ گئی۔ مصحف واپس کرنے آئی ہو؟ مصحف؟ اکھڑی اکھڑی سی محمل نے آبرو اٹھائے۔ ہم عرب ورلڈ میں قرآن کو مصحف کہتے ہیں۔ تم نے تو مجھے کیا قصے کہانیاں سنا کر قرآن تھمایا تھا؟ یہ کوئی مذاق کرنے کی کتاب تو نہ تھی، یہ تو قرآن تھا۔ قرآن تھا نہیں، قرآن ہوتا ہے۔ وہ اداسی سے مسکرائی تو محمل نے شانے اچکائے۔ بہرحال تمہیں یہ پریکٹیکل جوک کر کے مجھے شرمندہ کرنے پر شرم آنی چاہیے۔ میں تو کیا سوچ رہی تھی اور تم نے مجھے کیا مقدس کتاب تھما دی؟ تو تم کسی غیر مقدس کتاب کی توقع کر رہی تھی؟ جی نہیں، وہ تلملائی، پھر قرآن اس کی گود میں رکھا۔ یہ میرے پاس پہلے سے ہے، مجھے ضرورت نہیں۔ بیٹھ کر بات کر لو۔ میں ٹھیک ہوں۔ وہ اس طرح سینے پہ ہاتھ باندھے اکھڑی اکھڑی سی کھڑی رہی۔ اچھا، اس نے نرمی سے مصحف کی جلد پہ ہاتھ پھیرا۔ تو تم نے یہ پڑھ رکھا ہے؟ اس نے آواز میں صبح کی ساری اداسی سمو گئی۔ ہاں، میں نے بچپن میں پڑھ لیا، اللہ کا شکر ہے ہم شروع سے ہی مسلمان ہیں، وہ عادتاً جتا کر بولی۔ اور تمہیں ہماری مقدس کتاب کے بارے میں غلط فہمیاں ہیں۔ یہ کوئی فال نکالنے والی کتاب نہیں ہے، نہ ہی اس میں میری یا تمہاری سٹوری ہے، لا حول ولا قوت۔ اچھا، وہ ذرا مسکرائی۔ چلو بیٹھو اور مجھے بتاؤ کہ اس میں کیا ہے۔ اس میں احکامات ہیں، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ۔ وہ اس کے ساتھ بینچ پہ بیٹھ کر اسے بہت سمجھداری سے بتانے لگی۔ اس میں پرانی قوموں کے قصے ہیں، قوم عاد اور بنی اسرائیل۔ یہ بنی اسرائیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب؟ وہ ہلکا سا گڑبڑائی۔ بنی اسرائیل کا مطلب ہوا اسرائیل کے بیٹے؟ وہ پوچھ رہی تھی یا بتا رہی تھی خود بھی نہ سمجھ سکی۔ اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے عبداللہ، اللہ کو کہتے ہیں، یہ یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ ہاں، حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سب پڑھ رکھا ہے میں نے، سب کچھ پتہ ہے مجھے۔ ہمیں تو کورس میں پڑھایا گیا تھا یوسف علیہ السلام اور زلیخا والا قصہ۔ یوسف علیہ السلام اور کس والا قصہ؟ سیاہ فام لڑکی کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ یوسف علیہ السلام اور زلیخا والا قصہ؟ عزیز مصر کی بیوی کا نام تھا زلیخا، کیا نہیں تھا؟ وہ کنفیوزڈ سی ہو گئی۔ کوئی دلیل ہے تمہارے پاس، کوئی حجت؟ دلیل، حجت؟ وہ ٹکر ٹکر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ ہمارے کورس کی گائیڈ بک میں لکھا ہوا تھا۔ کورس کی گائیڈ بک انسان کی بات ہے، اور انسان کی بات میں دلیل نہیں ہوتی۔ دلیل صرف قرآن یا حدیث سے پیش کی جاتی ہے، کیونکہ دونوں نازل خداوندی ہوتے ہیں۔ قرآن اور حدیث میں کہیں بھی نہیں بتایا گیا کہ اس عورت کا نام زلیخا تھا۔ اس کا لہجہ نرم تھا۔ مصر کی اس عورت سے ایک غلطی ہوئی تھی، ایک جرم سرزد ہوا تھا، مگر اللہ نے اس کا پردہ رکھ لیا۔ اس کا فعل تو بتایا مگر نام نہیں، اور جس چیز کا پردہ اللہ رکھے وہ کھل نہیں سکتا۔ مگر ہم نے یوسف اور زلیخا کے قصے ہر مسجد و منبر پر جا کر سنائے۔ ہم کیسے لوگ ہیں؟ تو اس کا نام زلیخا نہیں تھا؟ وہ ساری خفگی بلا کر حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ اس عورت کا نام راز ہے، اور میرا اور تمہارا رب وہ راز نہیں کھولنا چاہتا، سو یہ ہمیشہ راز ہی رہے گا۔ اچھا، اس نے شانے اچکائے۔ پہلی دفعہ اسے اپنی علمی کمتری کا خفیف سا احساس ہوا تھا، مگر یہ ماننا اس کی انا کی شکست تھی، سو وہ لاپرواہی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی۔ بہرحال مجھے افسوس ہے کہ تمہارے کانسیپٹ قرآن کے بارے میں غلط ہے۔ یہ کتاب وہ نہیں جو تم اسے سمجھتی ہو، اور اگر یہ وہ نہ ہوئی جو تم اسے سمجھتی ہو تو میں صحیح ہوں، مجھے سب پتہ ہے۔ تمہیں جو کوئی اس نور کی طرف بلائے گا تم اسے یہی کہو گی، مگر تم نے تو یہ نہیں بتایا کہ یہ قرآن ہے، تم نے تو کچھ اور قصے سنائے تھے، آخر کیوں؟ اگر میں تمہیں تبلیغ کرتی تو کیا تم اکتا کر مجھ سے دور نہ بھاگ جاتی؟
اب بھی تو یہی ہوگا، وہ جتا کر بولی تو سیاہ فام لڑکی نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ لیکن اب تمہاری حجت تمام ہو چکی ہے، آگے تمہاری مرضی۔ ایک سیاہ مرسڈیز ان کے سامنے سے گزری، تھوڑی دور جا کر اس کا ٹائر چرچر کرتا رکے اور وہ تیزی سے ریورس ہوئی۔ محمل نے چونک کر دیکھا، ڈرائیونگ سیٹ پر فواد تھا۔ وہ حیرانی سے کھڑی ہوئی، وہ اسے اپنی طرف آنے کا اشارہ کر رہا تھا، ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا۔ وہ جیسے کھل کر مسکرائی اور بینچ پہ رکھا بیگ کندھے پر ڈالا۔ سیاہ فام لڑکی نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا اور پھر محمل کو، مسکراہٹ کو۔ تمہارے پاس 2 راستوں کا انتخاب تھا، مصحف یا دل۔ تم نے اپنا انتخاب کر لیا ہے، مگر مجھے ساری زندگی افسوس رہے گا کہ میں تمہیں مصحف کی طرف نہ لا سکی۔ اب تمہیں جو بھی لے آئے گا میرا حصہ اس میں نہ ہوگا، لیکن میں ہمیشہ تمہارے لیے دعا کروں گی۔ سیاہ جلد والے مصحف کو سینے سے لگائے اپنا بیگ کاندھے پہ ڈال کر وہ اداس سی سیاہ فام لڑکی اٹھی اور خالی سڑک پہ ایک طرف کو چل دی۔ محمل نے دیکھا وہ لنگڑاتی رہی، وہ سر جھٹک کر گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ جی فواد بھائی، اس نے فرنٹ سیٹ کے کھلے شیشے پہ جھک کر دیکھا۔ آؤ بیٹھو۔ مگر وہ متذبذب ہوئی۔ گھر تو کالج کا کہہ کر آئی تھی۔ کالج کیوں جا رہی ہو؟ ایسے ہی، فرینڈس کی گیٹ ٹوگیدر کر رہے ہیں، پھر کبھی چلی جانا، ابھی بیٹھو۔ وہ حکم دے کر جیسے کچھ اور سنانے کے موڈ میں نہ تھا۔ وہ مسکراہٹ دبائے اندر بیٹھی اور دروازہ بند کر دیا۔ ونڈ اسکرین کے اس پار لنگڑاتی سیاہ فام لڑکی دور جاتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ محمل کو نہیں علم تھا کہ وہ اسے اس اداس صبح میں آخری بار اسے دیکھ رہی ہے۔ اس کا نام کیا تھا، وہ کدھر سے آئی تھی، وہ کچھ نہ جانتی تھی، مگر اس لمحے سے جاتے دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ وہ لڑکی بس اسٹاپ پہ بس پکڑنے نہیں آتی تھی، بلکہ وہ شاید اس لیے آتی تھی اور شاید اس کے بس پکڑ لینے کے بعد یوں ہی چلی جاتی تھی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں فواد بھائی؟ فواد نے گاڑی آگے بڑھائی تو وہ پوچھ بیٹھی۔ تم مجھے بھائی کہنا چھوڑ نہیں سکتی؟ وہ کیوں؟ دھڑکن بے ترتیب ہوئی تو مگر بظاہر سادگی سے بولی، ایسے ہی۔ پر ہم جا کہاں رہے ہیں؟ آفس، بتایا تو تھا۔ اسٹیئرنگ پہ ہاتھ رکھے وہ ذرا سا چہرہ اس کی طرف موڑا اور مسکرایا۔ آفس؟ اس نے واقعتاً حیران رہ گئی۔ مگر آغا جان نے تو منع کر دیا تھا۔ ان سے تو میں نے رسماً ہی پوچھا تھا، وہ لاپرواہ تھا۔ اور حسن بھائی نے بھی؟ جہنم میں گیا حسن۔ تم آفس جانا چاہتی ہو یا نہیں؟ جانا چاہتی ہوں، اس نے بگڑنے پہ جلدی سے بولی۔ وہ کھل کر مسکرا دیا۔ ایسے ہی اعتماد سے زندگی گزارو گی تو خوش رہو گی، ورنہ لوگ تمہیں ہضم کر جائیں گے۔ زندگی سے اپنا حصہ وصول کرنا سیکھو لڑکی۔ وہ بہت موڈ میں ڈرائیو کر رہا تھا اور یک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اسے تو کچھ بھی نہ کرنا پڑا تھا اور قسمت اس پر مہربان ہو گئی تھی۔ اور یہ جو جوڑا تم نے پہن رکھا ہے، غالباً میں پچھلے 2 سال سے ہی دیکھ رہا ہوں۔ 3 سال سے، اس نے تصحیح کی۔ امیزنگ! یہ تمہاری کزنز تو 3 بار سے زیادہ ایک جوڑا نہیں چلاتی اور تم؟ یہ 3 سال پہلے عید پر بنوایا تھا۔ محمل نے کرتے کے دامن پر ہاتھ پھیرے بغور اسے دیکھا۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ نئے جوڑے بنوا سکوں، آغا جان تو بس عید کپڑوں کے پیسے دیتے ہیں۔ اس کا جانے کیوں دل بھر آیا تھا، آنکھوں سے 2 موٹے موٹے آنسو پھسلے۔ ارے نہیں محمل، ایسے نہیں روتے۔ اس کے رونے پہ وہ پریشان سا ہو گیا اور گاڑی سائڈ پر روک لی۔ میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا اور جب تک میں ہوں تمہیں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے سر اٹھایا، کانچ کی بھوری سی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ اور ابھی آفس نہیں جاتے؟ جنا سپر چلتے ہیں، وہاں سے تمہارے لیے ڈیزائننگ ویئر لے لیتے ہیں۔ تم بہت خوبصورت ہو محمل، تمہیں خوبصورت چیزیں ہی پہننا چاہیے۔ وہ اس کے بہت قریب مخمور سا ہو کر کہہ رہا تھا، پھر چونکا اور ذرا سیدھا ہو کر اگنیشن میں چابی گھمائی۔ وہ سر جھکائے ہتھیلی کی پشت سے بھیگے رخسار رگڑنے لگی۔ ایک دلفریب مسکراہٹ اس کے لبوں پہ بکھر گئی۔ اگر جو تائی اماں کو پتہ چل جائے کہ ان کا یہ ولی عہد میرے آنسو کے اتنے پرواہ کرتا ہے تو کتنا مزہ آئے گا۔ فواد طرف
کا وہ پتہ تھا جس کے ذریعے اسے ان سب ظالموں سے انتقام لینا تھا۔ وہ اسے ڈیزائننگ آؤٹلیٹس پہ لے گیا۔ محمل ایک دو دفعہ ہی ندائے اسامیہ وغیرہ کے ساتھ ادھر گئی تھی۔ رنگوں، خوشبوؤں اور خوابوں کی سرزمین، چمکتے سنگ مرمر کی فرش اور قیمتی ملبوسات۔ اسے لگا وہ کسی خواب میں چل رہی ہے، سب کچھ جیسے واقعی اس کے قدموں میں ڈھیر ہو چکا تھا۔ آج کل ایسی شارٹ شرٹس کا فیشن ہے اور تم اتنی لمبی کرتیاں پہنتی ہو۔ ایک تنقیدی نگاہ اس پہ ڈال کر اس نے ایک جدید تراش خراش کے لباس کا ہینگر اتارا اور اس کے کندھے پہ اس کے ساتھ لگایا۔ یہ ٹھیک ہے، تمہیں کیسا لگا؟ اچھا ہے، وہ جیسے بول ہی نہ پا رہی تھی۔ یہ پیک کر دیں۔ اس نے ہینگر بے نیازی سے سیلز گرل کے طرف بڑھایا اور دوسری ریک کی طرف چلا گیا۔ سدرا کی منگنی کے لیے بھی کوئی اچھا جوڑا تو لینا ہوگا ہے نا؟ سدرا باجی کی منگنی؟ وہ چونکی۔ ہاں، اس کا رشتہ طے ہو گیا ہے اور نیکسٹ سنڈے اس کی منگنی ہے۔ تمہیں نہیں پتہ؟ وہ فارملز کے ریک سے کپڑے الٹ پلٹ کر کے دیکھ رہا تھا۔ نہیں، وہ گھر میں غائب دماغ رہتی تھی یا تعیمہ لوگوں نے خبر چھپا رکھی تھی، وہ فیصلہ نہ کر سکی۔ یہ منگنی کے فنکشن کے لیے لے لو، اچھا ہے نا؟ اس نے ایک نارمل سا جوڑا نکال کر اسے دکھایا۔ محمل اس کے قریب چلی آئی۔ پیکاک گرین رنگ کی لمبی سی سیدھی قمیض، آدھی آستینیں، ساتھ سلور چوڑی دار پاجامہ۔ گہری سبز قمیض پہ بھی گلے اور دامن پہ سلور موتیوں کا نازک کام تھا۔ ٹپیکل نہیں ہے مگر بہت کلاسک سا ہے یہ بھی پیک کر دیں۔ اس کے چہرے پہ پسندیدگی دیکھ کر اس نے وہ بھی سیلز گرل کو تھما دیا۔ بس بہت ہے فواد بھائی، میں اتنا سب گھر میں کیسے لے کے جاؤں گی؟ جب وہ اگلے بوتیک کی طرف بڑھا تو اس نے گھبرا کر روک دیا۔ واقعی یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ چلو پھر کچھ چھوٹی موٹی چیزیں لے لیتے ہیں، جوتے، پرفیومز، کاسمیٹکس، جویلری اور سلور جوڑے کے ساتھ میچنگ کانچ کی چوڑیاں دلوا کر اس کے بسط اصرار پر بالآخر فواد نے بس کر ہی دی۔ میرا دل کرتا ہے محمل، میں تمہیں پوری دنیا خرید کر دے دوں، پتہ نہیں کیوں۔ وہ فرنٹ سیٹ کا لاک کھولتے ہوئے کہہ رہا تھا اور وہ وہیں دروازے کے ہینڈل پہ ہاتھ رکھے گمسم اسے دیکھ رہی تھی۔ یہی سب تو وہ چاہا کرتی تھی مگر کبھی سوچا نہیں تھا کہ اتنی آسانی سے پا لے گی۔ پھر وہ اسے فیکٹری لے آیا۔ ہیڈ آفس میں تایا اور حسن ہوتے ہیں، اسد چچا اور غفران چچا پنڈی والی برانچ میں ہوتے ہیں، جبکہ میں فیکٹری سائٹ پہ ہوتا ہوں۔ تم آج سے روزانہ ادھر میرے ساتھ کام کرو گی، میں تمہیں آہستہ آہستہ سب کام سکھا دوں گا، ٹھیک ہے؟ مگر میں گھر کیا کہوں گی؟ تم ٹیوشن پڑھانے جاتی ہو نا، تو بس تمہیں ایک اور ٹیوشن مل گئی ہے۔ مسرت چچی کو شاپنگ کے بارے میں یہی کہہ دینا اور باقیوں کو کچھ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، رائٹ؟ اب چائے پیو گی یا کافی؟ وہ اپنی سیٹ سنبھالتے بے نیازی سے ہدایت کر رہا تھا۔ فون کی طرف بڑھا تو وہ طمانت سے مسکرا دی، کافی، اور اس کے مقابل کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی۔ گڈ۔ وہ بھی مسکرا دیا۔ مسکراتے ہوئے وہ بہت اچھا لگتا تھا۔ اس روز فواد نے اسے کوئی کام نہ کرنے دیا تھا۔ بس ادھر بیٹھ کر مجھے آبزرو کرو اور سیکھو کہہ کر اسے اپنے ساتھ بٹھایا۔ کام کرتے وہ گاہے بگاہے نگاہ اٹھا کر اسے مسکرا کر دیکھتا تو وہ بھی ہنس پڑتی۔ وہ دن اسے اپنی زندگی کا بہترین دن لگا تھا۔ اماں، مجھے دوسری ٹیوشن بھی مل گئی ہے، سو آئندہ صبح جایا کروں گی۔ مسرت اپنے کاموں میں الجھی تھی، سو دھیان نہ دیا اور اس نے خاموشی سے سارے کپڑے اور ساری چیزیں الماری میں رکھ دیں۔ پھر روز کا یہی معمول بن گیا۔ نادیہ کے والد کی اکیڈمی سے اس نے مہینے بھر کی چھٹی لے لی اور صبح سے شام ڈھلے فواد کے ساتھ فیکٹری چلی جاتی۔ اس نے آغا جان سے پیسے مانگنا بھی چھوڑ دیا اور جب سے سدرا کی منگنی کے لیے آغا جان نے اسے کپڑے بنوانے کے لیے چند سو دینے چاہے تو اس نے بے نیازی سے انکار کر دیا۔ تھینک یو آغا جان، میرے پاس پہلے ہی بہت ہے، 3 ٹیوشنز پڑھاتی ہوں مگر میرے خرچے پورے ہو جاتے ہیں، پھر بھی اگر چاہیے ہوں گے تو میں آپ سے مانگ لوں گی۔ آغا جان اور تائی مہتاب نے پھر کبھی اس کے شام کو گھر آنے پہ اعتراض نہ کیا۔ محمل ان سے پیسے کا مطالبہ نہ کرتی، انہیں اور کیا چاہیے تھا۔ سیڑھیوں کے ساتھ لگے قد آدم آئینے کے سامنے کھڑی وہ کان میں جھمکا پہننے کی کوشش کر رہی تھی۔ جھمکا چاندی کا تھا، اس کے سلور چوڑی دار پاجامے جیسا اور سبز قمیض پہ بھی ایسا سلور کام تھا
اور دوپٹہ تو یوں لگتا تھا جیسے سبز آسمان پہ تارے بکھرے ہوں۔ چھوٹی آستینوں سے ایک اس کے گورے گورے بازو نظر آ رہے تھے اور نازک کلائیاں بھی میں بھر کے سلور کی چوڑیاں موجود تھیں۔ ہلکا سا میک اپ اور سنہرے بھورے بال سیدھے شانوں پہ بکھرے ہوئے تھے۔ جھمکا کان میں جا کے ہی نہیں دے رہا تھا۔ وہ چوڑیوں بھرے دونوں ہاتھوں سے جھمکے کو کان میں ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سب باہر لان میں جمع تھے۔ منگنی کا فنکشن شروع تھا اور ایک اس کی تیاری ہی رہتی تھی۔ اف آؤ! اس نے جھنجھلا کر جھمکا کان سے ہٹایا۔ کان کی لو سرخ پڑ چکی تھی۔ اب کیا کروں؟ اسی پل آئینے میں اس کے پیچھے فواد کا چہرہ ابھرا۔ فواد بھائی؟ وہ حیرانی سے پلٹی۔ آپ ادھر؟ سب تو باہر ہیں۔ تم بھی تو ادھر ہو۔ وہ اس کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا۔ بلیک سوٹ میں وہ اتنا سمارٹ بندہ بنا پل جھپکے اسے جیسے مبہوت سا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں بلا ارادہ ہی جھک گئیں۔ تم کتنی خوبصورت ہو محمل۔ محمل کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے بمشکل پلکیں اٹھائی۔ وہ ان ہی مخمور نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں کی حدت سے اس کے رخسار سرخ پڑنے لگے۔ وہ جھمکا پہنا نہیں جا رہا۔ وہ گھبرا کر جیسے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ادھر دکھاؤ۔ فواد نے اس کے ہاتھ سے جھمکا لیا اور ذرا سا جھکا اور ایک ہاتھ سے اس کا کان پکڑا، دوسرے سے جھمکا ڈال دیا۔ لو، اتنی سی بات تھی اور تم نے پورا کان سرخ کر ڈالا۔ اس نے نرم لہجے میں کہتے ہوئے اس کے بھورے بالوں کو چھوا اور پھر پیچھے ہٹ گیا۔ وہ سنبھل کر جھمکے کا سہارا لگانے لگی۔ ایک دم ہی فواد کچھ کہے بنا باہر نکل گیا اور وہ پیچھے لمحے بھر کے فضول میں کھوئی رہی۔ پھر وہ چونک کے پلٹی۔ وہ دروازہ بند کر کے جا چکا تھا۔ یہ کیا؟ وہ الجھ کر آئینے کی طرف پلٹی تو ٹھٹک کر رہ گئی۔ حسن سیڑھیوں کے اوپر کھڑا تیکھی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ گڑبڑا کر جلدی بالوں میں برش پھیرنے لگی مگر حسن سیڑھیاں تیز تیز پھیلا کر نیچے آیا اور اگر آج کے بعد میں نے تمہیں فواد کے ساتھ دیکھا تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ غصے سے اس کی کلائی پکڑی اور اس نے اتنی زور کا جھٹکا دیا کہ وہ چیخ پڑی۔ حسن بھائی! آئی سمجھ یا نہیں؟ اس نے دوبارہ جھٹکا دے کر اس کی کلائی چھوڑی اور غصیلی نگاہ ڈال کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ وہ ساکت سی اپنی جگہ میں کھڑی رہ گئی۔ اس نے سبز چوڑیوں والی کلائی تھامی تھی اور آدھی سے زیادہ چوڑیاں تڑپ تڑپ کر کے ٹوٹ گئی تھیں۔ بہت سا کانچ اسے چبھ چکا تھا اور جگہ جگہ سے خون کے قطرے بسنے لگے تھے۔ یہ حسن بھائی، انہیں کیا ہوا ہے؟ وہ دکھ سے اپنی زخمی کلائی دیکھتی رہ گئی۔ سبز کانچ کے ٹکڑے فرش پہ بکھرے تھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یتیم ہونے کا یہ مطلب تھا کہ جس کا دل چاہے اس پہ ہاتھ اٹھائے۔ وہ آنسو پیتی اندر لگے زخم کو بمشکل برداشت کا مرہم لگائے جھک کر کانچ چننے لگی۔ دل چاہ رہا تھا کہ خوب روئے مگر خود کو سنبھالے وہ دوسری چوڑیاں پہن کر باہر آئی۔ سدرا بڑے صوفے پر دلہن بنی سجی بیٹھی تھی۔ عام سی شکل کی سدرا بہت میک اپ کے باوجود بھی عام لگ رہی تھی۔ اس کا منگیتر قدرے موٹا تھا اور خاصا شرمایا ہوا بھی۔ اس میں کچھ ایسا نہ تھا کہ کوئی متاثر ہو اور ندا اور سامیہ تو مسکرا مسکرا کر دل جلے تبصرے بھی کر رہی تھیں۔ سننے میں آیا تھا کہ وہ تائی مہتاب کے کسی سیکنڈ کزن کا بیٹا تھا، یہیں اسلام آباد میں ایک اچھی پوسٹ پہ کام کر رہا تھا۔ جانے کب رشتہ آیا اور ہاں ہوئی، اسے اور مسرت کو تو یوں غیروں کی طرح ہی خبر دی جاتی تھی۔ لان میں کمکموں اور روشنیوں کی بہار تھی۔ وہ جس وقت باہر آئی تو رسم شروع ہو چکی تھی اور سمدھنیں ایک دوسرے کو مٹھائی دلا رہی تھیں اور سب ہنس بول رہے تھے۔ وہ خاموشی سے گھاس پہ چلتی ہوئی ایک کرسی پر آ بیٹھی۔ اس کا دل اداس اور آنکھیں غمگین تھیں۔ فواد بھی وہیں اسٹیج پہ کسی سے بات پہ ہنستا ہوا اپنی بہنوں کو مٹھائی کھلا رہا تھا۔ محمل نے ارد گرد متلاشی نگاہوں سے دیکھا۔ اسٹیج کے سامنے گھاس پہ ساڑھی میں ملبوس فضا اپنی کسی جاننے والی خاتون سے حسن کا تعارف کروا رہی تھی۔ حسن کے بازو کو تھامے وہ بہت فخر سے اس کے متعلق بتا رہی تھیں اور وہ مسکراتے ہوئے ان خاتون سے بات کر رہا تھا۔ اس نے بھی بلیک ڈیزائنر سوٹ پہن رکھا تھا اور بلا شبہ وہ بہت گڈ لکنگ لگ رہا تھا۔ محمل نے دکھ سے اسے دیکھا۔ اس پل اسے حسن سے بڑا منافق اور دوغلا کوئی نہیں لگ رہا تھا۔ حسن نے اس کی نازک کلائی کو ہی نہیں اس کے دل کو بھی زخمی کر دیا تھا۔
سارے فنکشن کا مزہ خراب ہو گیا تھا۔ وہ اتنی بد دل اور غم زدہ بیٹھی تھی کہ احساس ہی نہیں ہوا وسیم کب اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ آج کتنوں کو گرانے کا ارادہ ہے سرکار؟ وہ ایک دم بہت قریب آ کر بولا تو وہ اچھلی۔ وہ اپنے ازلی لوفرانہ انداز میں مسکرا رہا تھا۔ بڑے لشکارے ہیں چھوٹی کزن، خیریت؟ وہ معنی خیزی سے پھر مسکرایا تو وہ گھبرا کر اٹھی اور لڑکیوں کے گروپ کی طرف بڑھ گئی، ساتھ ہی بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتی رہی۔ وسیم ادھر ادھر گھومتے مسلسل اسے اپنی نگاہوں کے حصار میں رکھے ہوئے تھا۔ وہ بچتی بچاتی لوگوں میں ہی گھری رہی۔ وہ سب کزنز بہت خوش اور ایک ساتھ مکمل نظر آ رہے تھے، صرف وہ ایک فالتو کردار تھی۔ حالانکہ کتنی ہی عورتوں نے پوچھا تھا یہ سبز اور سلور کپڑوں والی لڑکی کون ہے؟ وہ تھی ہی اتنی منفرد اور الگ، مگر ہر شے سے بے خبر۔ وہ سارا وقت افسردہ ہی رہی۔ سدرا کی منگنی پہ جتنے شغل اور مزے کا اس نے سوچا تھا، اس سے بڑھ کر وہ بدمزہ ہوئی تھی۔